السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت ہر جگہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آج ہم اپنے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث کو پڑھیں گے، جس پر غور کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اس بندہ مومن کو پسند کرتا ہے جو آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ کر لے۔ مسند احمد حدیث کا نمبر ہے 571 571۔ تو پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندہ مومن کو یعنی اس مسلمان کو پسند کرتا ہے جو آزمائش میں یعنی کسی مشکل میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ کر لے، یعنی کسی مشکل میں پھنس جائے تو اس وقت وہ توبہ کر لے، اللہ سے کہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دو، استغفار کر لے، استغفر اللہ کہہ لے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مشکلات جو ہیں ان کو آسان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ہمارے نبی نے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تربیت کرتے ہوئے آنے والے کل کی مشکلات سے بچنے کا ایک طریقہ بتاتے ہوئے ہمیں یہ کہا کہ بندہ مومن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے جو آزمائش میں مشکل میں پھنس جانے کے بعد اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، اپنے رب سے معافی مانگ لے، اور پھر اس کے بعد اپنے رب پر اپنے آپ کو چھوڑ دے، اس کو اپنا آسرا بنا لے، اس کو اپنا سہارا بنا لے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ تو پیارے پاکستانیوں، میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں، کوشش کرو، سچ بولو، اور پھر دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو بلکہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو، تو یہ زندگی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بہترین عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ نماز کے بعد استغفار کرنا ہے، یعنی نماز پڑھنا فرض ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کو انسان کی عادت پسند ہے وہ ہے جو سب سے زیادہ استغفار کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، اپنے گناہوں کی معذرت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اب ہمیں اپنے تئیں سوچنا ہے، اپنے اندر جھانکنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم ہر وقت پتہ نہیں کون سی اٹ پٹانگ گفتگو کر کے اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، اور کیا غلطیاں کوتاہیاں کرتے رہتے ہیں، اور ان سے باز بھی نہیں آتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اس چکر میں رہیں، ایک تو ہم اپنے رب کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نماز وقت پر پڑھیں، اور ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر جو غلطیاں کوتاہیاں کرتے رہتے ہیں ان کی معذرت کرتے رہیں، ہر وقت استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں، اور اسی طرح سے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں۔ اسی طرح سے سچ بولیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، قطعاً کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کریں، اگر ہو جائے غلطی سے ایسا تو اس سے معافی مانگ لیں، اسے سوری بول لیں، معذرت کر لیں، تاکہ آپ کی اس کوتاہی کو جلد از جلد ختم کیا جا سکے۔ اسی طرح سے میرے پیارے پاکستانیوں، اب اس وقت ہمارا جو مین مسئلہ ہے وہ ہے جی کہ آنے والے کل میں یعنی 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، اس الیکشن میں ہم نے ووٹ ڈالنا ہے۔ ہمیں سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ بظاہر یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک گواہی ہے،
اور جھوٹی گواہی دینے کا گناہ کتنا ہے وہ ہم نے سوچ لینا ہے کہ ہمیں رب کس طرح پکڑ کرے گا. یعنی جس کی ہم نے یہ گواہی دی، جس کو پرچی ڈالی، اس نے آنے والے کل میں کوئی جو بھی وہ غلط کام کرے گا اس کے حصے دار ہم بھی ہوں گے. اس لیے ووٹ سوچیں سمجھیں اور پھر اس کے بعد ڈالیں. اس وقت سوچیں کہ آٹا کس کے دور میں کتنا زیادہ مہنگا ہوا تھا اور آپ کو خریدنے میں کتنی زیادہ مشکلات، ایک دم سے پریشانی بڑی تھی. پٹرول کس کے دور میں کتنا زیادہ مہنگا ہوا تھا، کہاں 160 کہاں 320 تک چلا گیا. ہم نے سوچنا ہے دور کس کا تھا. تو اب یہ وہ سارے جو مشکلات آپ کو سہنی پڑی تھیں 1.5 سال کی حکومت میں، تو اس 1.5 سال کی حکومت کو، یعنی وہ تقریباً 16 مہینے کی حکومت کو، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمیں وہ جو اعلان کیا گیا تھا کہ ہم کپڑے بیچ کے میں آٹا سستا کروں گا، وہ اتنا سستا ہوا کہ 75 روپے کلو والا آٹا 150 میں پہنچا. اسی کے دور میں وہ چینی جو 80 روپے ملتی تھی وہ 160 180 تک بھی ملی لوگوں کو. ہمیں یہ مشکلات جو ہمارے اوپر آئی تھیں ان کو یاد رکھنا ہے. 8 فروری کو صرف کاروائی کے طور پر باہر نکل کے ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے اس کو ووٹ کو جو ہے نا وہ پولنگ بوتھ میں ڈال کے، پولنگ باکس میں جا کے ڈال کے واپس نہیں آنا، بلکہ سوچنا ہے، ڈالنے سے پہلے سوچنا ہے کہ کب ہمارے پاس ہمیں بل جو 2000 آتا تھا ایک دم سے 8000 ہو گیا، اور جن کو 8000 آتا تھا ان کا 15000 ہو گیا، اور جن کو 15000 آتا تھا ان کا 30000 ہو گیا. یہ سارا کچھ ذہن میں رکھنا ہے. ہمیں مشکلات کا کہاں کہاں کس طرح سے سامنا کرنا پڑا. یہ نہیں دیکھنا کہ اب جی اکاڑا میں جی وہ گھی کے ڈبے اور تیل کے پیکٹ بانٹے گئے ہیں. یہ آرتی جو لالچ دیا جا رہا ہے، اس پر آپ ووٹ ڈالیں گے تو اس سے آپ اپنا ہی نقصان کریں گے، کیونکہ یہ سدا روز روز نہیں بانٹتے. وہ 5 سال میں ایک دفعہ بانٹتے ہیں اور اس کے بعد 5 سال آپ کی کھال اتارتے ہیں، کبھی ٹیکس لگا کر، کبھی چیزیں اپنی ملوں کی مہنگی کر کے ہماری کھال اتاری جاتی ہے. یہ ساری چیزیں، ساری مشکلات سامنے رکھتے ہوئے سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت اچھا سوچنے، اچھا کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ آپ کو ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.